اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، حج کی اقسام کتنی ہیں؟ حج کتنی قسموں کا ہوتا ہے اور پاکستانی حجاج کرام کون سا حج کرتے ہیں، اور حجاج کرام کو حج کے اندر کون کون سے ارکان اور مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، حج کے دن کتنے ہیں، اور کس کس دن میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کون سا دن ہم نے کہاں پر گزارنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی مختصر گفتگو میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ پاک ہماری آواز آپ تک پہنچائے، آپ اس آواز کو سنیں اور سن کے مستفیض بھی ہوں اور اسے دین اسلام کی خدمت سمجھ کر اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے یہ بات نشین رکھیں، حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع ہے، نمبر 2 حج قران ہے، اور نمبر 3 حج افراد ہے۔ حج تمتع، حج قران اور حج افراد، ان تینوں قسموں میں سے پاکستانی جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن سے جائیں گے، جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھ کے جائیں گے، وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، اس کے بعد سر کا حلق کریں۔ آپ نے عمرہ کر لیا، اپنا احرام اتار دیں، اپنے کپڑے پہن لیں اور عبادات میں مشغول رہیں۔ جب 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو حرم پاک سے 8ویں ذی الحجہ کو آپ پھر حج کا احرام باندھیں۔ یہ حج تمتع ہے کہ عمرے کا احرام الگ ہوگا اور حج کا احرام الگ ہوگا، جس میں 2 احرام ہوتے ہیں، ایک عمرے کا اور ایک حج کا۔ یہ حج تمتع ہے۔ پاکستان سے جانے والے حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد اتار دیتے ہیں، پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام حرم پاک سے باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ حج ادا کرنے کے بعد پھر احرام اتار دیتے ہیں۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی۔ احرام باندھا ہے، حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے، اسی احرام میں آپ نے عمرہ کر لیا، اسی میں آپ نے حج کر لیا ہے۔ عمرہ کر کے آپ نے احرام اتارنا نہیں جب تک حج نہ ہو جائے، اسی احرام میں رہنا ہے۔ یہ حج قران ہے، یہ حج قران سب سے افضل ہوتا ہے۔ نمبر 3 حج افراد ہے۔ حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، آپ نے ڈائریکٹ 8ویں ذی الحجہ کو حرم پاک سے حج کا احرام باندھا ہے، تو یہ حج افراد ہے۔ اب پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں، تمتع کا احرام باندھ کے پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں، وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے، صفا مروہ کی سعی کر کے، سر کا حلق کروا کے احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج کے 8ویں ذی الحجہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اتنے دن اللہ پاک کی عبادت میں، ذکر اذکار میں گزارتے ہیں۔ جب 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو پھر حرم پاک سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات آپ کے گوش گزار کر لوں، جو حجاج کرام حج پہ جائیں ان کی آسانی کے لیے بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کو آپ حرم کعبہ سے حج کا احرام باندھیں تو حج کا احرام باندھنے کے بعد آپ نفلی طواف کر لیں۔ نفلی طواف کے بعد آپ طواف الزیارہ کی سعی کر لیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو یا 12ویں کو میدان مینا سے آ کر حجاج کرام طواف زیارت کرتے ہیں۔ یہ طواف زیارت فرض ہوتا ہے، اس کے بعد سعی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو بے تحاشا رش ہوتا ہے طواف کے دوران، مطاف کے اندر اور سعی کے مقامات پر۔ اس لیے طواف کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، سعی کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے آپ 8ویں ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھیں تو احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کریں، اس نفلی طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ یہ طواف الزیارہ کی سعی کی نیت سے کریں تو آپ کی طواف الزیارہ کی سعی پہلے سے ادا ہو جائے گی۔ اب آپ 10ویں کو، 11ویں کو یا 12ویں کو طواف زیارت کرنے کے لیے مینا سے مکہ آتے ہیں
تو آپ کو طواف کے بعد سعی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، حرم پاک سے احرام باندھ کے پھر میدان منا جانا ہے، اور 8ویں ذی الحجہ آپ نے میدان منا میں گزارنی ہے۔ میدان منا میں اس طریقے سے جائیں کہ آپ ظہر کی نماز میدان منا میں جا کر ادا کریں، ظہر کی نماز میدان منا میں پڑھیں، پھر عصر کی ادا کریں، پھر مغرب کی ادا کریں، پھر عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس طرح 8ویں ذی الحجہ میں 4 نمازیں آپ نے میدان منا میں ادا کرنی ہے، رات گزارنی ہے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ شروع ہو جائے گی تو 9ویں کی فجر بھی آپ نے میدان منا کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ اس طریقے سے 5 نمازیں آپ کی میدان منا میں ادا ہو جائیں گی۔ یہ 5 نمازیں، 4 8ویں ذی الحجہ کی اور 1 9ویں ذی الحجہ کی، یہ 5 نمازیں اس ترتیب سے میدان منا میں ادا کرنا سنت ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز میدان منا میں ادا کرنے کے بعد اب آپ روانہ ہو جائیں میدان عرفات کی طرف، میدان عرفات میں پہنچ جائیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حج کا دن کون سا ہے تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ حج کا دن ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کے دن زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اگر کوئی شخص حالت احرام میں ایک لمحہ بھی میدان عرفات میں پایا گیا، اگرچہ وہ سویا ہوا پایا گیا، اس کا نام حاجی ہو گیا، وہ حج کر گیا، وہ حاجی صاحب بن گیا۔ 9ویں ذی الحجہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ حج کا دن ہے۔ آپ 9ویں کو میدان عرفات میں آ گئے۔ اب 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حج کے 2 خطبے ہوتے ہیں مسجد نمرہ کے اندر، اور 2 نمازیں ظہر اور عصر کی نماز، دونوں نمازیں اکٹھی ظہر کے وقت میں قصر کر کے 2 فرض یہ ادا کی جاتی۔ پہلے ظہر کے وقت میں ظہر کی 2 رکعتیں ادا کریں گے فرض، اس کے بعد پھر فوراً بعد عصر کی 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ یہ دونوں نمازیں قصر آپ نے 2 رکعتیں دونوں نمازوں کے فرض ظہر کے وقت میں ادا کر لیے۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں مغرب تک۔ جب غروب آفتاب ہو تو آپ نے مغرب کی اذان سن کر بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ غروب آفتاب کے بعد آپ میدان عرفات سے روانہ ہو جائیں میدان مزدلفہ کی جانب۔ 8ویں آپ نے گزاری تھی منا میں، 9ویں آپ نے گزارنی ہے عرفات میں، اور آگے 10ویں کی جو رات ہے وہ آپ نے گزارنی ہے میدان مزدلفہ میں۔ اب مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنی، آپ نے چلتے جانا ہے، اور میدان مزدلفہ میں پہنچ گئے تو یقیناً عشاء کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوگا۔ میدان مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء کی دونوں کی نمازیں، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ملا کر ادا کرنی۔ کیسے؟ پہلے مغرب کی نماز کے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کریں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی سنت، عشاء کی سنتیں، نوافل اور وتر آپ نے ادا کرنی۔ اس طریقے سے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے اندر ملا کر ادا کی جائیں گی۔ یہ نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ ساری رات مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے گزاریں، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ رات حجاج کرام کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہوتی ہے، اتنی مقدس رات ہے۔ ساری رات اللہ اس کے حضور کا ذکر کرے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعائیں کرے، عبادات کرے۔ جب رات ختم ہو جائے تو 10ویں ذی الحجہ کی فجر شروع ہو جائے گی۔ اب 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ نے میدان مزدلفہ ہی میں ادا کرنی۔ مزدلفہ میں ادا کر کے وہیں سے آپ نے 49 کینکریاں کسی بوتل میں بند کر لینی ہے، جو 3 دن آپ نے شیطانوں کو مارنی۔ اب 10ویں ذی الحجہ کی فجر میدان مزدلفہ میں ادا کر کے آپ میدان منا کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اب 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں، یہ 3 دن باقی ہیں۔ ان تینوں دنوں کو آپ نے میدان منا کے اندر گزارنا ہے۔
ترتیب کیا ہوگی؟ 10ویں کی فجر میدان مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد مینا میں آئیں گے، اور مینا میں آ کر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے آپ نے رمی کرنی۔ رمی کا معنی ہے مارنا۔ کس کو مارنا ہے؟ شیطان کو مارنا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے 3 شیطانوں کو نہیں مارنا، بلکہ ایک ہی شیطان کو مارنا ہے جو سب سے بڑا ہے، اس کا نام ہے جمرہ عقبہ۔ اس بڑے شیطان کے پاس آپ نے 7 کینکریاں لے کے جانا ہے، 3-4 قدم پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، اور جب آپ پہلی کینکری ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو پہلی کینکری مارنے کے ساتھ آپ کا حج کا تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ کسی مقام پر نہیں پڑھنا۔ اب تکبیرات تشریق کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے بعد میں۔ اب جمرہ عقبہ کو 7 کینکریاں مارے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح مارتے رہے 7 کینکریاں ایک ایک کا کے آپ نے مارنی ہے، اور 3-4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے مارنی ہے۔ کوئی کینکری جمرے سے باہر نہ گرے، اگر باہر گری تو وہ کینکری شمار نہیں ہوگی، دوبارہ نئے سرے سے مارنی ہوگی۔ 7 کینکریاں مارنے کے بعد اب اپنی قربانی کی جگہ پر آئیں، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کا حلق کروانا ہے، یعنی ٹینڈ کروانی ہے، یا سر کا قصر کروانا ہے، یعنی بال کٹوانے ہیں۔ یہ 3 کام آپ نے بھی ترتیب کرنے ہیں، ان کی ترتیب ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو 3 کاموں کی ترتیب کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ پہلے کینکریاں مارنی ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد پھر سر کا حلق کروانا ہے۔ حلق کروانے کے بعد آپ غسل کر لیں، احرام اتار دیں، اپنا لباس کپڑے پہن لیں اپنے۔ اب آپ پر احرام کی تمام تر پابندیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی، ساری پابندیاں جاتی رہی سوائے ایک پابندی کے۔ ایک پابندی ابھی باقی ہے، طواف زیارت ادا کرنے کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ پابندی کون سی ہے؟ وہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے، جماع نہیں کر سکتے، بس یہ پابندی ہے۔ اب 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو یا 12ویں کو، ان تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن آپ مینا سے آئیں مکہ المکرمہ، اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں، جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ طواف زیارت حج کے اندر کرنا فرض ہوتا ہے۔ حج میں 3 قسم کے طواف ہوتے ہیں، ایک طواف قدوم ہوتا ہے، ایک طواف زیارت ہوتا ہے، اور ایک طواف وداع ہوتا ہے، طواف رخصت۔ طواف قدوم جب آپ اپنے وطن سے جاتے ہیں، احرام باندھ کر جاتے ہی طواف کرتے ہیں، یہ طواف قدوم ہے، یہ حج میں سنت ہے۔ دوسرا ہے طواف زیارت، 10ویں کو، 11ویں کو یا 12ویں کو آپ نے کرنا ہے مینا سے آ کر۔ یہ طواف زیارت حج کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے، یہ فرض ہے، یہ کرنا لازم ہے۔ تیسرا طواف ہے طواف وداع، طواف رخصت جسے کہتے ہیں، واپسی پہ آتے ہوئے آپ نے الوداعی طواف کرنا ہے، یہ طواف کرنا واجب ہے۔ اب 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا زیادہ افضل ہے، 11ویں کو اس کے بعد کم افضل ہے، 11ویں کو اور 12ویں کو سب سے کم۔ بہتر ہے کہ 10ویں کو طواف کر لیں۔ اب 10ویں کو آپ طواف زیارت کے لیے مینا سے آئے ہیں، آپ احرام پہلے اتار چکے ہیں، آپ بالکل ایزی ہیں، آپ نے اپنے کپڑوں کے اندر جا کے طواف کرنا ہے۔ اگر آپ 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کرنے کے بعد طواف زیارہ کی سعی پہلے کر چکے تھے، جیسے ہم نے پہلے بتایا سعی پہلے کر چکے تھے، تو اب آپ کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خالی طواف کریں اور مینا کو پلٹ جائیں۔ اب جو ایک پابندی آپ پر تھی بیوی والی، اب وہ پابندی بھی آپ سے ساقط ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ نے 8ویں ذی الحجہ کو نفلی طواف کر کے بعد میں طواف زیارہ کی سعی نہیں کی تھی، تو اب آپ کو طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی ہوگی، یہ سعی کرنا آپ پر واجب ہوگی۔ اگر 10 کو رش زیادہ ہے، مشکل ہے، مشقت ہے، تو آپ طواف کر لیں، سعی چھوڑ دیں۔ سعی بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہے، بعد میں 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، اس کے بعد کر لیں، سعی جب بھی بعد میں آپ کریں گے تو آپ کی سعی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ 10، 11 یا 12 کو طواف زیارت کے فوراً بعد سعی کر لیتے ہیں
تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ آپ کی ایک چیز مکمل کمپلیٹ اور ختم ہو جائے۔ اب آپ میدان مینا میں واپس آ جائیں۔ 10ویں کو طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد پھر 11ویں کو تینوں شیطانوں کو کینکریاں ماریں، 12ویں کو کینکریاں ماریں۔ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک 11ویں اور 12ویں کو تینوں شیطانوں کو بھی ترتیب کینکریاں ماریں۔ پہلے جمرہ اولا کو 7 کینکریاں ماریں، پھر جمرہ وسطیٰ کو 7 ماریں، پھر جمرہ عقبہ کو ماریں۔ 11ویں کو بھی اس ترتیب سے ماریں، 7 21 کینکریاں، اور 12ویں کو بھی اس ترتیب سے 7 کینکریاں ماریں، یعنی 21 کینکریاں۔ 21 اور 21 42 ہو گئی، اور 7 مارنی تھی پہلے دن آپ نے، 42 اور 7 49 ہو گئی۔ ٹوٹل کینکریاں جو آپ نے تینوں دنوں میں شیطانوں کو مارنی ہے وہ ہے 49، اس سے زائد نہیں مارنی۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی والدہ کی جانب سے، والد کی جانب سے یا خواتین کی جانب سے کینکریاں مارتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کینکریاں بندہ خود مارے، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، کینکریاں خود مارے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی خاتون یا کوئی بزرگ بیمار ہے، کینکریاں نہیں مار سکتا، چل نہیں سکتا، تو آپ اسے کسی سہارے کے ساتھ لے کر آئیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں کینکری دے کر، ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ سے کینکری پھینک کے ماریں۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ مجبور ہو جائے کہ بالکل ہی چلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ہاتھ بھی نہ اٹھا سکتا ہو، بہت مجبور ہو جائے، عذر بن جائے گا، اس صورت میں اس بندے کی کینکریاں کوئی دوسرا بندہ مار سکتا ہے۔ اب 12ویں ذی الحجہ کو آپ کے حج کے تمام تر ارکان کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ 12ویں کو مغرب سے پہلے اپنا سامان اٹھا کر مینا سے نکل جائیں، اپنے ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں۔ اگر آپ کو مغرب کی اذانیں وہاں ہو گئی تو پھر آپ کو 13ویں کی رات بھی وہیں گزارنی ہوگی۔ آپ نے 13ویں کی رات وہاں گزار لی، 13ویں کی فجر طلوع ہو گئی، تو اب 13ویں کو بھی کینکریاں مارنا آپ پہ لازم ہو جائے گا۔ 13ویں کو آپ کینکریاں ماریں زوال کے بعد، اگر اس سے پہلے مار لیں تو پہلے بھی ہو جائے گی، لیکن بعد میں ماری مغرب سے پہلے کینکریاں مار کر آپ وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر اپنے ہوٹل میں شفٹ ہو جائے۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ پر صرف ایک چیز لازم رہ گئی ہے جو واجب ہے، وہ ہے طواف رخصت، جسے طواف وداع کہتے ہیں، الوداعی طواف۔ جب اپنے وطن کو لوٹیں تو لوٹنے سے پہلے وہ طواف کر لیں۔ وہ طواف کریں گے تو آپ کے حج کے تمام تر ارکان ادا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ کے حج کی صحیح معنوں میں صحت کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔